الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو ہنستا کھیلتا رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر کہ وہ کون سے ایسے امور ہیں جو ہمارے اعمال میں تاثیر پیدا کرتے ہیں، یعنی ہم جو بھی عمل کریں، کسی بھی مقصد کے لیے کریں، تو وہ کون سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو ہمارے عمل میں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں اور پھر اس کا اثر ہمیں فوراً نظر آتا ہے یا بدیر نظر آتا ہے، لیکن نظر ضرور آتا ہے۔ اس میں سے بہت سارے امور میں سے ایک جو چھوٹا سا کام ہے یا چھوٹی سی بات ہے، وہ ہے توجہ۔ اگر کوئی شخص کہے کہ کسی ایک لفظ میں تمام عملیات اور روحانیات کو بند کر دیا جائے، جیسے کوزے میں سمندر کو بند کرنے کی مثال ہوتی ہے، تو وہ لفظ ہوگا توجہ۔ آپ ایک اس جملے میں یوں سمجھیے کہ تمام عملیات اور تمام روحانیات کے جو راز ہیں وہ بند ہیں، کہ عمل میں اصل جو ہے وہ توجہ ہے۔ روحانیات کے تمام اشغال، اذکار اور جتنے بھی امور ہیں، ان کا تعلق آپ دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی توجہ سے ہوگا۔ شیخ بھی اپنے مرید پر توجہ کرتا ہے، اس سے اس کے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے۔ مرید تصور شیخ کرتا ہے، وہ اپنے شیخ کی صورت پر توجہ ڈالتا ہے، تو شیخ کے قلب پر اترنے والے انوار و تجلیات اس کی طرف متوجہ ہو کر پھر اس کے قلب پر اترنے لگتے ہیں۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ میگنیفائنگ گلاس جو ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں، اگر آپ اسے سورج کے سامنے کر دیں تو وہ سورج کی کرنوں کو سمیٹ کر ایک نقطے پر مرکوز کر دیتا ہے، اور پھر اس نقطے کو ہم کسی کاغذ پر ڈالیں، کسی کپڑے پر ڈالیں، تو اس میں ایک حدت، ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، دھواں نکلنا شروع ہوتا ہے اور وہ جلنے لگتا ہے۔ لیکن وہی جو سورج کی کرنیں ہوتی ہیں، وہ جب مرکوز نہیں ہوتی، وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، تب بھی اس میں حدت اور حرارت ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ گرمی پیدا نہیں کر پاتی کہ وہ کسی چیز کو جلا دیں۔ اسی طرح جب ہم گرتے ہوئے پانی کو ایک جگہ سمیٹ کر اسے مرکوز کر دیں تو اس میں ایک پریشر پیدا ہوتا ہے، اور وہ پھر پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، ہیرے کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ ابھی ایسی نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں کہ جن میں پانی کے ذریعے سے بہت مضبوط اشیاء کو، لوہے کو اور مختلف ایسی دھاتوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ وہ بس کیا ہے کہ پانی کو مرکوز کر دیا گیا ہے، کہ اس کی جو ایک مرکوز کر کے اس میں ایک قوت پیدا کر دی گئی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، توجہ کی مثال
ہم یوں ہی دیتے ہیں کہ جب ہم اپنے خیالات کو ایک مقام پر مرکوز کر دیتے ہیں تو ان میں ایک عجیب سی قوت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ توجہ ایسے ایسے کمالات دکھاتی ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کوئی عمل کریں تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کی توجہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ اپنا عمل کرتے ہوئے اپنے مقصد پر توجہ رکھیں گے اور اپنے تمام خیالات کو مرکوز کر کے اپنے اس ایک مقصد کی طرف توجہ کر لیں گے تو یقیناً آپ کے عمل میں تاثیر پیدا ہونا ایک یقینی امر ہو جائے گا، اور یقیناً آپ بہت جلد اس کی تاثیر دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔